السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشفین جمال. اپوزیشن کا گرینڈ الائنس اور گرینڈ الائنس کب کمپلیٹلی فارم ہو جائے گا، کیا ٹی او آرز ہوں گے، کیا ایجنڈا ہوگا، کون لیڈ کرے گا، یہ بہت سارے سوالات اس لیے اٹھ رہے تھے کیونکہ اب ہم انکریزنگلی یہ بات سن رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عید کے بعد ایک باضابطہ طور پر تحریک چلانے والی ہے، اور ایک تحریک کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عید کے بعد اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے اپنے مقصد کے حصول کے لیے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو آج کے دن کی اس پورے ایشو کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جہاں پہ پہلے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ کچھ ہمیں ڈاؤٹ فل نظر آ رہی تھی اس اتحاد کو لے کر، اور لگ نہیں رہا تھا کسی بھی طور کے وہ اس اتحاد کا یا تو حصہ بنیں گے یا پھر ابھی تک کوئی اتحاد فارم ہوا ہے، اور کیوں نہیں ہو سکا وہ شاید انہی دو جماعتوں کی آپس کی ایک ٹف نظر آ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی نہیں ہے اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی الائنس والی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو آج جو ہے وہ ہم نے کچھ اور بھی لوگوں سے بات کی اور پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی اپوزیشن الائنس کی نہ کوئی بات ہوئی ہے. کون اس کو کنوین کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جو آئین کی بالادستی اور رول آف لا، یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر ایک جنرل اتفاق رائے ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور وہ ایک ایسا وہ ہے یونیفائنگ ایجنڈا ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز جو پہلے بھی ساتھ بیٹھی تھی وہ بیٹھی تھی اور اب بھی جو ہے وہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں. اس سے مزید اگر کوئی بات کرے تو کوئی بھی اس طرح کی سچویشن اس وقت نہیں ہے ایٹ ہینڈ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی الائنس جو ہے وہ آپس میں ہو گیا ہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کرنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا. انہوں نے کہا جی کہ دو بڑی جماعتیں جو اس اپوزیشن الائنس کے اندر ہیں وہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی ہیں. یہی دو ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں. ان کا پرانا بیگیج بھی آپس میں بہت زیادہ ہے. ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو جن ایشوز کے لیے یہ ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ ایشوز بھی ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپس میں، اور جب تک وہ معاملات ریزالو نہیں ہوتے کیا شکل ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے سے کیا اسٹرکچر ہوگا، وہ کہنا قبل از وقت ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جمعیت علماء اسلام کی آن دی ادر ہینڈ بات کریں، مولانا غفور حیدری نے بڑا کیٹیگوریکلی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک کوئی الائنس نہیں ہے. ہمارے بہت سارے تحفظات تھے جو ہم نے پہنچائے ہیں، ان تحفظات کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے ہمارے پاس نہیں آیا. انہوں نے تو بلکہ یہ بھی کہا زیادہ تفصیل میں جاتے ہوئے کہ اگر کوئی بیریئر ہے یا رکاوٹ ہے اس الائنس کے راستے کے درمیان تو وہ علی امین گنڈا پور ہیں. اور عباسی صاحب سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، جماعت ہے بڑی، اس کو بھی کام کرنا چاہیے. انہوں نے بھی ایک پیسے کا کام نہیں کیا، اور وہ بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کو اور جس طریقے سے صوبے میں وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اس پر انہوں نے بہت سارا ہم نے دیکھا کہ بات کی، اور یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور کو پہلے اپنے صوبے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کوئی چینج لے کے آنا چاہتے ہیں یا وہ کوئی بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں تو پہلے کام کریں صوبے کے اندر، صوبے کا ماڈل ایسا بنائیں کہ پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار. اگر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ چاہیے، وہ بھی ہوگی، وہ ان ڈیو کورس ہوگی اگر آپ اپنے باقی معاملات کو ٹھیک کریں گے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ہم اس لیے سڑکوں پر نکلیں گے اور تحریک چلائیں گے، تو نتھنگ ڈوئنگ، ہمارا اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس طرح کے کسی چیز کے لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے، نہ دے سکتے ہیں. اگر عید کے بعد کوئی تحریک وہ چلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے طور پر سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں تو دیر مور دین ویلکم، وہ نکلیں. اپوزیشن کی دیگر جماعتیں اس تحریک میں ان کا ساتھ نہیں دیں گی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تحریک، سڑک پر نکلنا جمہوریت کا حصہ ہوا کرتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی جو موومنٹ ہے، ایجیٹیشن ہے یا الائنس ہے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی سڑک پر نکل کر تحریک چلانا ہوگا تو وہ بھی درست نہیں ہے، ویسا بھی نہیں ہوگا. تو اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. انہوں نے کہا جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، ایک ایک قدم اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. اور بڑا بھائی حکومت ہوتا ہے تو اگر پہلے حکومت ایک قدم پیچھے لے لے تو یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن کے درمیان تو ایک ڈیڈ لاک تھا ہی، لیکن اب اپوزیشن پارٹیز کے اپنے درمیان بھی ایک ڈیڈ لاک ہے جو کھل کے بات ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے آ گئی ہے. کیونکہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جمعیت علماء اسلام کا ہی خالی معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی تک بھی جاتا ہے. مولانا گل نصیر بھی اس سے پہلے بولے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تحریک کیسے چلانی ہے، معاملات کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اس بات کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لگ نہیں رہا کہ پیچھے ہے کہ لوگ جو ہے وہ کچھ زیادہ سنجیدہ ہیں اس طرح کے معاملے کو لے کر. اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی ایسے ہی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس پورے ایشو کو لے کر. الائنس کا کیا فیوچر ہوگا، عید کے بعد کے کیا معاملات ہوں گے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر سولو فلائٹ ہی کرنا پڑے گا. وہ اکیلے ہیں، وہ قائل نہیں کر سکے ہیں اپنے طرز عمل سے کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ عمران خان کی رہائی سے زیادہ بھی کسی چیز کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں. اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو کارکنان ہیں ان کے بیچ میں جو ایک مڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی اب ایک رائے یہی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ مڈ ٹیئر لیڈرشپ تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، لیکن شاید عمران خان صاحب کو ایک سٹیپ نیچے آنے کی ضرورت ہے اور کسی بیچ کی سلوشن کے اوپر اب ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے.
एनी थिंग शॉर्ट ऑफ हिज ओन फ्रीडम, उसके ऊपर जो है शुरू में वो इनिशियल एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है किसी भी मुज़ाकरात का। जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है वो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका से आई हुई एक अप्रिसिएशन, उसको लेकर बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं और बहुत शादियाने हमने यहाँ पर बजाए। और क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी हमारे डिप्टी फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद कांग्रेस के खिताब में जो है वो प्रेसिडेंट जो है अमरीकी, उन्होंने बात की और एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का एक किरदार था जो 11 अमरीकी शहरी जो खुदकुश हमले में मारे गए, उनका जो मास्टरमाइंड था उस खुदकुश हमले का, उसको पकड़ने में जो है वो किरदार अदा किया। अच्छा, फॉरेन ऑफिस ने भी उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी कि आइन के अंदर रहते हुए हमारा जो कानून है वो सारा फॉलो करते हुए हमने हैंड ओवर किया है अमेरिका को, उस शख्स को। कोई भी चीज़ आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ लॉ जो है वो नहीं की गई है। जो हुकूमत है वो भी ये कह रही है कि हमारा जो रिजॉल्व है टू काउंटर और कर्ब टेररिज्म, वो इससे जो है वो खुलकर सामने आता है और साबित होता है कि हम सीरियस हैं, इस खत्ते के अंदर हम संजीदा हैं और हम टेररिज्म का खात्मा चाहते हैं और हम जो भी किरदार अदा कर सकते थे वो हमने किया। तो यानी कि जो अप्रिसिएशन वहाँ से आई थी, एक्नॉलेजमेंट वहाँ से आई थी, उसको हमने बड़े खुले दिल के साथ जो है वो वेलकम किया है। और हमने ये देखा है कि बड़ी उसके ऊपर हमने जो है वो किया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम एक एस्पेक्ट जिसको भूल गए, वो ये कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसने पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर नहीं कर पा रहा, वो ये क्रेडिट लेकर बहुत खुश है कल से कि हमने एक दहशतगर्द को पकड़कर एक आलमी ताकत के हवाले कर दिया। तो जो हमारे मुल्क के अपने अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे मुल्क के सिविलियंस को, मासूम लोगों की जानों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उनको जो भी बन्नू में हुआ, नौशहरा में हुआ, चीफ मिनिस्टर जो है KVK के, वो बगैर किसी उसके परेशानी के आके ये ऐलान भी फरमा के चले जाते हैं जी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, खुश मत हो, ये पूरे मुल्क में फैलेगा। इस तरह की सिचुएशन से 2-4 मुल्क और उसके लोग जो है वो इस बात के ऊपर शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात ये ज़रूर है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी जितनी अब हमें बना के बताई जा रही है, जो अमेरिका के साथ हमारा मामला हुआ, जो हमने हैंड ओवर किया एक मास्टरमाइंड को, आईएसआईएस से उसका ताल्लुक है, उसके ऊपर भी एक अमेरिका के अंदर से आवाज़ उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि वो आईएसआईएस का एक कारकुन, एक वर्कर ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई सीनियर लीडरशिप नहीं थी वो आईएसआईएस की जिसको पकड़ा गया है। जो मास्टरमाइंड था उस हमले का वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, वो रिपोर्टेड है उसकी डेथ। तो जो पकड़ा गया है वो एक ऑर्डिनरी दहशतगर्द ज़रूर हो सकता है, लीडरशिप लेवल के ऊपर उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात, दूसरी बात ये कि अगर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी तो हमने खुद क्यों नहीं ये बात अपनी कौम के सामने पहले रखी और ये कहा कि एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन हमने किया है, सेंसिटिव ऑपरेशन हमने किया है और हमारी उसके अंदर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। क्यों हमें पहले अमेरिकी सदर की अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट का वेट करना पड़ा कुछ दिनों के बाद जो आए, और फिर हमने उसको बुनियाद बनाकर अब यहाँ पर उसका क्रेडिट जो है वो लेना शुरू किया और हमने उनको शुक्रिया अदा करके ट्वीट्स करना शुरू किए। तो मेरा ख्याल है कि इस खत्ते की सूरत हाल जो है बड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव मुल्क में हम रहते हैं, दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क हमें डिक्लेयर कर दिया गया, हमें अपने मामला को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इस तरह की बातों पर खुशी के शादियाने बजाएं। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दें और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।